خان صاحب وہاں پہنچ گئے جہاں ہر شعلہ مزاج انا پرست اور بے حکمت شخص کو جلد یا بدیر پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ 9 مئی کی سازش کو بھول چوک اور جمہوری احتجاج کا بنیادی حق قرار دے کر درگزر کر دیا جائے۔ عمران معمول کی جمہوری سیاست کر سکیں گے؟ عرفان صدیقی کا تہلکہ خیز کالم۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور کالم نگار عرفان صدیقی اپنے کالم بعنوان عمران خان اور مٹی ڈالو کا نظریہ میں لکھتے ہیں کہ کچھ دن قبل میں نے عزیزی یاسر پیرزادہ کا کالم پڑھا۔ اس نے آج کے مقبول موضوع صلح صفائی کو ذرا مختلف اور منفرد زاویے سے دیکھا ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال کے تناظر میں بزرگان دانش و حکمت دہائی دے رہے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، بھلا دیں ماضی کو، صاف کر لیں اپنے دل اور دماغ، دھو ڈالیں سب قدرتیں، معاف کر دیں ایک دوسرے کو، گلے لگ جائیں، یک دل یک جان یک زبان ہو جائیں۔ تقاضا یہ ہے کہ عمران خان سادہ و معصوم شخص ہے، بول پر میں کچھ ناگفتنی باتیں بھی کہہ جاتا ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن اب ہو گیا جو ہونا تھا، مٹی ڈالیں اس پر، دل بڑا کریں اور معاف کر دیں۔ یاسر کے کالم کا مفہوم یہ تھا کہ دانشوران عصر حاضر غلط آدمی یعنی نواز شریف سے مخاطب ہیں، حالات کو اعتدال پر لانے، متعفن روایات پر مٹی ڈالنے اور ایک نئے عہد کا عہد نامہ رقم کرنے کی ذمہ داری نواز شریف نہیں عمران خان کے کندھوں پر ہے۔ اگر وہ آج بھی 9 مئی کو اپنی ٹوپی میں سرخاب کا پر سمجھتے ہیں اور اسی نظریے کا پرچم تھامے سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں تو صلح صفائی کیسے ہو، کس سے ہو؟ عمران خان کا متحرک سیاسی سفر 1999 کی فوجی بغاوت کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دستے آوریت پر بیعت سے شروع ہوا۔ 2011 میں جنرل شجاع پاشا کی برکھا تحریک انصاف کے سوکھے دھانوں پہ برسی اور فصل چھاونیوں کی چھاؤں تلے پروان چڑھنے لگی۔ 2018 کے انتخابات میں بدترین دھاندلی کے ذریعے دیرینہ خواب تعبیر کو پہنچا۔ کامل 4 برس عمران خان نے سیاسی فراست، کشادہ ظرفی اور افہام و تفہیم کا ادنا سا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ تک نہ ملایا۔ قومی سلامتی کے انتہائی حساس اجلاس ہوئے، پوری فوجی قیادت نے شرکت کی، وزیر اعظم کسی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ دلیل یہ کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، تو وہ اپوزیشن کو بازاری گالیاں دینے، زندانوں میں ڈالنے، ان کے پنکھے اتروانے اور الزامات تھوپنے ہی کو کمال فن سمجھتے رہے۔ اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سیاسی ہی جان پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طور پر قومی اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا۔ صدر الوی نے غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی جو غداری کے مترادف ہے۔ عمران خان اور صدر الوی کے اسی ہی جانی، جذباتی اور غیر آئینی رد عمل سے عدم استحکام، پیچ در پیچ بحرانوں اور انتخابات میں تاخیر کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کا ارتعاش مابعد آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ بھاری بھرکم اپوزیشن کی قیادت کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں موجود رہتے تو اپنی مخصوص شعلہ بیانی سے صرف 3 ارکان کی اکثریت رکھنے والی 15 جماعتی مخلوط حکومت کو تگنی کا ناچ نچا سکتے تھے۔ انتخابات مقررہ وقت نومبر 2023 میں ہوتے اور عمران خان اڈیالہ جیل میں ہونے کے بجائے بانداز دیگر انتخابی مہم کی قیادت کر رہے ہوتے۔ ایک اور موقع انہی محرومی اقتدار کے صرف 1 ماہ بعد مئی 2022 میں ملا۔ پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالتے ہی جب معیشت کی غارت گری اور بڑی حد تک ناقابل اصلاح صورتحال دیکھی تو فیصلہ کر لیا کہ اپنی سیاسی جمع پونجی داؤ پر لگانے کے بجائے فوری طور پر انتخابات میں چلے جانا چاہیے۔ صدر عارف الوی اور جنرل باجوہ کے ذریعے عمران خان کو باضابطہ طور پر اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ وہ نہ مانے، کہا کہ میں 25 مئی کو لاکھوں عوام کے ساتھ اسلام آباد جا رہا ہوں، حکومت بھی الٹوں گا اور الیکشن کی تاریخ بھی لے کر اٹھوں گا۔ یہ کہانی پرویز خٹک بھی سنا چکے ہیں۔ عمران خان لانگ مارچ سے نہ ٹلے تو سب سے پہلے نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام دیا کہ اب کسی کی دھونس میں آنے کی ضرورت نہیں، حالات کا سامنا کریں، ملک کو ابتری سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اسمبلی کو اپنی مایات پوری کرنے دیں۔ تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی۔ بے لچک ضد نے خان صاحب کو پیچھے دھکیل دیا۔ ذرا شیش ناگی انا اور طفلانہ ہٹ درمی کے کرشموں پر نظر ڈالیے۔ قومی اسمبلی سے استعفے دیے کہ الیکشن مل جائیں گے، نہ ملے۔ آرمی چیف کی تعیناتی سے 2 دن پہلے راولپنڈی پر چڑھائی کی کہ سید عاصم منیر کی تقرری روکی جائے، ناکام رہے۔ افتاد تباہ کو چین نہ ملا تو پنجاب اسمبلی توڑ دی کہ اب تو الیکشن ناگزیر ہیں۔ ایسا نہ ہوا، جھجھلا کر خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ ڈالی، انتخابات پھر بھی نہ ملے۔ زچ ہو کر فوج میں بغاوت اور عاصم منیر کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ سازش کے فتیلے کو آگ دکھانے کے لیے 9 مئی کو ملک گیر غارت گری کا منصوبہ بنایا اور خان صاحب وہاں پہنچ گئے جہاں پر شعلہ مزاج، انا پرست اور بے حکمت شخص کو جلد یا بدیر پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ مٹی ڈالو کے مبلغین پر ایک بنیادی سوال کا جواب لازم ہے۔ کیا 9 مئی کی نشانہ بند تباہ کاری، فوج کے اندر بغاوت اور آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش کو معصومانہ بھول چوک اور جمہوری احتجاج کا بنیادی حق قرار دے کر عفو و درگزر کی ریشمی کبا پہنا دی جائے؟ کیا خان صاحب نے کوئی ایک بھی
مثبت اشارہ دیا ہے کہ وہ ماضی پر لکیر پھیر کر ایک نئے آغاز کی خاطر چوروں اور ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے اور مل بیٹھنے کو تیار ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے کسی باضابطہ وکالت نامے کے بغیر بزرگان دانش و حکمت کی طرف سے سب گلے مل جائیں کی رومانوی صدائیں صدا باز صحرا نہیں تو کیا ہیں۔ آج بھی عمران خان روزن زندہ سے آنکھ لگائے بیٹھے ہیں کہ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ جیسا کوئی کرشمانی جناتی کردار کوہکاف کی بلندیوں سے اترے اور انہیں آغوش میں لے کر وزیر اعظم ہاؤس کے پنکھڑے میں ڈال دے۔ اور آخری بات، کیا 9 مئی کی کھلی بغاوت کے بعد عمران خان کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک رسمی سی حرف معذرت یا گلے لگ جانے کی آرزو کے بعد وہ معمول کی جمہوری سیاست کی طرف پلٹ آئیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔